حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ منظر نہیں بھولتا جب میں نے مغیث کو دیکھا کہ مدینہ کی گلیے میں روتے پھر رہے ہیں، مدینہ کی گلیے میں رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی تر ہو چکی ہیں آنکھوں سے، اور بریرہ جو تھی ان کو مناتے پھر رہے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیجئے، آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیجئے اور آپ میرے نکاح میں واپس آ جائیے۔ منا رہے ہیں لیکن بریرہ جو تھی وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب وہ جو صحابہ تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کام کرنے کی شروعات کر رہے ہیں یا ہمارے پاس کچھ ایسا واقعہ آیا، اگر ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم مشورہ کریں، یعنی کہ ہمیں گھر والوں سے مشورہ کرنا ہے، کیونکہ مشورے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ مشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان مشورہ کر لے تو اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر بچے ہیں وہ اپنے والدین سے مشورہ کریں، اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو والدین بچوں سے مشورہ کریں، یعنی کہ مشورے سے کیا ہوتا ہے؟ مشورہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ مشورے میں بات رکھیں گے اپنی کہ یہ معاملات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، یہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ میں اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ مشورے میں رکھیں گے تو اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا، اگر مان لو کسی کو اس بارے میں جانکاری ہے تو وہ آپ کو صحیح رائے دے گا۔ مشورہ اس سے کریں جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح رائے دے دے گا، مشورہ اس سے کریں۔ تو مشورہ اپنے گھر والوں سے کریں، اب وہ صحیح رائے دیں گے۔ مشورہ جب آپ کسی سے لیں، جیسے کہ آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں تو وہ مشورہ دے، اب اس نے آپ کو بتا دیے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا اور یہ نقصان پہنچے گا اگر آپ یہ کام کریں گے، تو اب آپ کے اوپر بات ہے کہ آپ اس کے بات مانیں یا نہ مانیں۔ اب یہ بات تو اس کی ہے جس نے مشورہ لیا ہے، وہ اس کے اوپر اختیار ہے کہ وہ بات مان سکتا ہے یا نہیں مان سکتا۔ تو اس لیے اب جو ہے ایسا کرنا ہے، اگر کوئی مشورہ دے رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اسے یہ بات بتائی ہے تو وہ میری بات نہیں مان رہا، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ میری بات کیوں نہیں مانی۔ اب آج کل جو ہو رہا ہے، آج کل یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مشورہ دیتا ہے، وہ انسان اس کی بات نہیں مانتا، یعنی کہ اس نے مشورہ دے دیا، آپ کا کام تھا دینا، اس کا مشورہ صحیح رائے بتانا، اب عمل کرنا نہ کرنا اس کے اوپر بات ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتا تو آپ کو اس کی طرف سے کوئی بھی ایسے معاملات نہیں رکھنے کہ دل میں بغض رکھ رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر لی اور لڑائی جھگڑے کر لیے کہ ہم نے تجھے صحیح رائے بتائی تھی لیکن تو نے نہیں مانی، کیونکہ آپ کی جو بات ہے آپ نے دوسرے تک پہنچا دی، اب وہ اس کے اوپر بات ہے وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم کسی کو مشورہ دیں تو رائے دے سکتے ہیں، اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ اگر ہم سے کوئی مشورہ لے رہا ہے کہ ہم اس کو رائے دیں کہ آپ یہ کام کر لیں تو آپ کا یہ فائدہ ہو جائے گا، آپ رائے دے رہے ہیں، اسے دباؤ نہیں ڈالے کہ بھائی تو یہ کام کر، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز، اگر آپ کسی کو مشورہ دیں، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو اس میں کوئی بھی نفرتیں پیدا نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ دوسرا کہ اگر آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، مشورہ ایسا دینا چاہیے کہ اس پہ دباؤ نہ ڈالیں۔ جیسے کہ ایک کنیز تھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک کنیز تھی جن کا نام بریرہ تھا، ان کا نکاح، یعنی کہ ان کے مالک جو تھے انہوں نے ان کا نکاح ایک صحابہ اکرام مغیث ان کے ساتھ کرا دیا۔ جب وہ باندھی ہوتی ہے، یعنی کنیز ہوتی ہے نا، اب وہ مالک کے اختیار میں ہوتی ہے کہ وہ اس کا نکاح وہاں کہیں بھی کرا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے کے بعد
وہ اس کے اختیار میں ہو جاتا ہے. وہ جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا جب باندی کنیز تھی، وہ اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اب اس کے اختیار میں ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے یا نہ رہے. تو ایسے ہی آپ کے مالک نے یعنی کہ بریرہ جو تھی ان کے مالک نے ان کا نکاح صحابہ کرام مغیث کے ساتھ کرا دیا. اور صحابہ کرام جو تھے وہ بہت اچھے تھے. تو صحابہ کرام مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہر چیز میں صحیح تھے، لیکن تھوڑے شکل و صورت میں پیچھے تھے. ان کا نکاح بریرہ جو تھی ان کے ساتھ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں تو انہوں نے وہ بریرہ جو تھیں کنیز ان کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا. اور جب ان کو آزاد کر دیا گیا، اب یہ ان کے اختیار میں ہو چکا، اب ان کے اختیار میں یہ ہو چکا، اب یہ ان کے ساتھ رہے یا نہ رہے. اب جب یہ بات اب انہوں نے بریرہ جو تھی انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، ان کے صحابہ کرام کے ساتھ میں نہیں رہوں گی. انہوں نے بتا دیا. اب وہ صحابہ کرام جو تھے مغیث، ان کی جو اہلیہ تھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. اب وہ محبت اتنی کرتے تھے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو مدینہ کی گلیوں میں وہ روتے پھر رہے ہیں، اور وہ جو بریرہ تھی ان کو بناتے پھر رہے ہیں کہ آپ مان جائیے، اپنا فیصلہ واپس لے لیجئے، میرے نکاح میں آ جائیے. لیکن انہوں نے منع کر دیا، میں اب آپ کے نکاح میں نہیں آؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. کیونکہ جب تک وہ باندھی تھی، کیونکہ وہ مالک کے ہاتھ میں تھی، تو وہ ان کے ساتھ نکاح کرا دیا، وہ ان کے ساتھ رہیں. اور باندھی کے بعد جب ان کو آزاد کر دیا گیا تو اب ان کے اختیار میں ہو چکا وہ ان کے ساتھ رہے یا نہ رہے. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ منظر نہیں بھولتا جب میں نے مغیث کو دیکھا کہ مدینہ کی گلیے میں روتے پھر رہے ہیں، مدینہ کی گلیے میں رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی تر ہو چکی ہیں آنکھوں سے، اور بریرہ جو تھی ان کو مناتے پھر رہے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیجئے، آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیجئے اور آپ میرے نکاح میں واپس آ جائیے. منا رہے ہیں لیکن بریرہ جو تھی وہ ماننے کو تیار نہیں. اب وہ جو صحابہ تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، اور پھر اللہ کے رسول کے پاس جا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسے سے بات ہے، اب وہ آزاد ہو گئی ہے، اب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن آپ میری طرف سے اس کے لیے سفارش کر دیجئے، اس سے کہہ دیجئے کہ وہ میرے نکاح میں آ جائے، مجھ سے واپس نکاح میں آ جائے، میرے ساتھ رہ لے. لیکن وہ نہیں رہنا چاہ رہی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سفارش کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ آپ اس کے پاس واپس آ جائیے، آپ اس سے نکاح کر لیجئے. جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا آپ اس سے نکاح کر لیجئے، آپ اس کے پاس واپس آ جائیے، تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ یہ حکم دے رہے ہیں یا آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں یہ حکم نہیں دے رہا، یہ میں صرف مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ اس کے نکاح میں آ سکتی ہو. لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اگر آپ نے حکم دیا ہے تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے، میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لوں گی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا اگر آپ حکم نہیں دے رہے، مشورہ دے رہے ہیں، اگر مشورہ ہے تو یہ میرے اوپر اختیار ہے کہ میں ان سے واپس نکاح کروں یا نہ کروں. اب دیکھیے انہوں نے نکاح نہیں کیا، انہوں نے نکاح نہیں کیا. اب اللہ کے رسول کو جب معلوم تھا کہ یہ منع کر رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے سفارش کیوں کری؟ اللہ کے رسول نے سفارش اس لیے کری کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے اگر بریرہ دوبارہ ان سے نکاح کر لیں گی تو انہیں بہت اجر ملے گا، ثواب ملے گا، کیونکہ ایک نیک بندے کی خواہش کو پورا کریں گے. اللہ کے رسول کو معلوم تھا اگر وہ نکاح کر لیتی تو انہیں بہت بڑا اجر ملتا اللہ کی طرف سے. اب انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اب اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ واقعے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیجئے، آپ ان کے ساتھ واپس آ جائیے، یہ مشورہ دیا. اب اختیار ان کا تھا. دیکھو اللہ کے رسول کی بات کو انہوں نے رد کر دیا، یعنی کہ ان کی بات کو نہیں مانا، لیکن اللہ کے رسول اس بات پر ناراض نہیں ہوئے. اگر آج ہمارے اوپر بات ہے، اگر ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے اس کو یہ مشورہ دیا لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟
زندگی اس کی ہے سامنے والے کی، وہ صرف رائے لے رہا ہے، آپ سے مشورہ لے رہا ہے، آپ سے مشورہ لے رہا ہے، آپ صحیح رائے دے دیجئے، اچھا کام کرنا نہ کرنا وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ عمل کرے نہ کرے۔ تو اس لیے اس واقعے میں یہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بھی آپ کی بات کو مشورہ ہے، اگر آپ کا مشورہ نہیں مانتا، آپ کی بات نہیں مانتا، کوئی بھی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ مشورہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم سے کوئی رائے لے رہا ہے تو ہم اس کو صحیح رائے دیں، غلط رائے بھی نہ دیں، صحیح رائے دیں۔ اب اس کی سمجھ میں آتی ہے، وہ آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کچھ کام کرنے سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی مشورہ کرا ہے، دوسرے نے بھی اللہ کے رسول سے مشورہ لیے یہاں کے۔ اب آپ مسجدوں میں جا کر دیکھیں گے نا، مسجدوں میں بھی جماعت والے بھی مشورہ کرتے ہیں، مسجد والے یعنی کہ حلقے والے جو ہیں وہ بھی مشورہ کرتے ہیں، بہت سو کے گھروں میں بھی مشورہ ہوتا ہے۔ مشورہ کیا چیز ہے؟ مشورہ یہی ہے کہ انسان جیسے کہ صبح میں کیا کرنا ہے بھائی، کیا کھائیں گے ہم، کیا پیئیں گے، اس کا مشورہ کر رہے ہیں، کیا بنے گا گھر میں، یہ بھی ایک مشورہ ہے۔ تو ایسے اگر کچھ بھی کام کرے مشورہ کرے، کیونکہ مشورے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ اگر ہم مشورہ کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ساتھ رہے گا۔ اگر ہم اپنا دماغ چلائیں گے، مان لیجئے اگر ہمارا دماغ غلط چل رہا ہے اور سامنے والا آپ کو صحیح رائے بتا دے، ہو سکتا ہے نہیں سامنے والا صحیح رائے بتا دے، تو اس لیے سامنے والے کی بھی رائے لینی چاہیے کہ صرف ہمیں اپنا دماغ نہیں چلانا چاہیے۔ اس لیے مشورے میں اللہ نے خیر رکھے، مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کر کے کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم بات کرتے ہیں یا ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔